تاریخ کہتی ہے کہ امام علی نے بیعت کی ہے جناب خلیفہ اول کی. تو اب اگر خود آپ کے امام، جن کو آپ امام مان رہے ہیں، جن کے عمل کو آپ اپنے لیے اسوہ حسنہ تسلیم کر رہے ہیں، جب انہوں نے بیعت کر لی تو اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اختلافات تو کہیں رہے نہیں ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو پھر ثابت کیجئے کہ ایسا کوئی حقیقت نہیں ملتی ہے یا اس بات پہ کوئی اگر حقیقت خدا نہیں. نخواستہ کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں بت پرستی کی تو کیسا لگے گا؟ عقیدہ تسلیم نہیں کر سکتے اس بات کو، کبھی نہیں ہو ایسا ہی سکتا، ہے حقیقت. کیونکہ محمد مصطفیٰ کا وجود سراپائے حق ہے، وہ کبھی باطل کے سامنے نہیں جھک سکتے. مولا کائنات نے کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی، نہ انہوں نے کبھی کسی کے پیچھے نماز پڑھی سوائے اللہ کے رسول کے، اور نہ کبھی کسی کی بیعت. اس شیعہ ذاکر سے سوال ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر و عمر عثمان کی بیعت کر لی تھی تو تم کیوں نہیں مانتے؟ تو اس نے بغیر کسی جھجک کے اعتماد کے ساتھ کہا کہ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بیعت کی ہی نہیں، نہ ہی کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اب میں سنی کتب سے حوالہ جات آپ کے سامنے اگر رکھتا تو ہو سکتا تھا کہا جائے کہ بھئی یہ تو سنی کتب ہیں، ہمیں اپنی کتابوں سے شیعہ کتب سے دکھاؤ کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر و عمر کی بیعت کی ہو. لہٰذا میں آپ کے سامنے شیعہ کی معتبر ترین درجنوں کتب سے حوالہ جات رکھتا ہوں جن سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر و عمر کی بیعت کی ہے. لیکن میں اختصار کے پیش نظر صرف چند کتب کے آپ کے سامنے حوالہ رکھوں گا کہ جس سے یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے اور ان کی بیعت بھی کی ہے، انہیں خلیفہ حق بھی تسلیم کیا ہے اور ان کے کاموں سے راضی بھی تھے. نمبر 1 آپ کے سامنے شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے اصل الشیعہ و اصولها. اس کتاب کے اندر لکھتا ہے وحین را ان الخلیفتین آنی الخلیفہ الاول والثانی، کہ جب حضرت علی نے دونوں خلیفوں کو دیکھا، کون سے دونوں؟ الاول یعنی خلیفہ اول والثانی حضرت ابو بکر و عمر، بذل نقص الجہد فی نشر کلمت التوحید و تجہید الجنود و توسیع الفتوح، کہ وہ اپنی تمام کوششیں اللہ تعالیٰ کے کلمہ توحید کو نشر کرنے میں اور لشکروں کو تیار کرنے اور فتوحات کے دائرے کو وسیع کرنے میں خرچ کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ کوئی سستی نہیں کر رہے، بایا و سالم، ان کی بیعت کر لی، انہیں تسلیم کر لیا. یہ ایک حوالہ. نمبر 2 آپ کے سامنے الامالی ہے، اس کے اندر ہے انشدکم باللہ تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول قبضہ جب وفات پا گئے، وانا اول الناس برسول اللہ وبالناس، کہ میں لوگوں میں زیادہ حقدار تھا خلافت کے یا لوگ. قالوا اللہم نعم، لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں. قال فبایعتم ابا بکر وعدلتم انی، لیکن تم نے ابو بکر کی بیعت کر لی اور مجھ سے اعراض کر لیا. فبایعت ابا بکر، تو میں نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی، کما بایعتموہ، جیسا کہ تم نے بیعت کی تھی. آگے پھر حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں فبایعت عمر کما بایعتموہ، میں نے عمر کی بھی بیعت کر لی جس طرح تم نے ان کی بیعت کی. آگے حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں فبایعتم عثمان فبایعتہ، تم نے عثمان کی بیعت کر لی تو میں نے بھی عثمان کی بیعت کر لی. اب اس سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ تینوں خلفاء کی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لی تھی. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 پہ فی فضائل فاطمہ علیہ السلام میں لکھتے ہیں وقال علی موعدک للبیعۃ العشیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یعنی کس کے بارے میں؟ اس بیعت کے بارے میں. فلما صلی ابو بکر الظہر، جب حضرت ابو بکر نے ظہر کی نماز پڑھی، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، یعذر علی ببعض ما اعتذر بہ، حضرت علی سے عذر بیان کرنے لگے. ثم قام علی، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، فعظم من حق ابی بکر و ذکر فضیلتہ و سابقتہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے حق کی حقانیت کو اور ان کی فضیلت اور سابقیت کو بیان کیا. ثم قام الی ابی بکر، پھر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، فبایعہ، اور حضرت ابو بکر سے بیعت کر لی. اسی طرح مستدرک سفینۃ البحار کے اندر ہے فخرج علی حتی دخل علی ابی بکر، حضرت علی اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، فبایعہ، اور حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی. اسی طرح آپ کے سامنے کتاب ہے
المسترشد فی امامت امیر المومنین، اس کے اندر ہے فمشیت عند ذلک الی ابی بکر فتعلفتہ، میں حضرت ابو بکر کی طرف چلا اور میں نے اسے بیعت کر لی۔ اسی طرح الغارات کتاب کے اندر ہے فمشیت عند ذلک الی ابی بکر فبایعتہ، میں ابو بکر صدیق کی طرف بڑھا اور میں نے اس کی بیعت کر لی۔ اب یہ کتابیں ان کی ہیں، ہماری نہیں ہیں۔ ان کتابوں سے حوالہ جات سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے۔ کتابیں تمہاری ہیں، لکھنے والے ذاکر مولوی تمہارے ہیں اور مذہب تمہارا ہے، لہٰذا ان سے واضح ہو گیا کہ انہوں نے بیعت کی تھی اور یہ رافضی ذاکر جھوٹ بول رہا ہے۔